بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ہر سال مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرمایا گیا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سامعین محترم، روزہ یعنی صوم کا معنی رکنا ہے اور اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان بالغ مرد و عورت کا کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین عبادات میں سے ہے اور اس کا اجر بھی بے شمار ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ ناظرین محترم، جہاں شریعت اسلامی نے روزے کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد بیان کیے ہیں، وہیں جدید سائنس روزے کو ایک انسانی ضرورت قرار دیتی ہے اور انسانی صحت کے لیے ایک معجزہ خیال کرتی ہے۔ ملیشیا کی ہومیوپیتھک فیکلٹی نے اسلامی روزے پر باقاعدہ تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روزہ نہ صرف انسان کے نظام انہضام اور مرکزی نروس سسٹم کو آرام دیتا ہے بلکہ انسانی میٹابولزم کو بھی معمول پر لاتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق روزہ ڈائٹ کا بہترین سبب بھی بنتا ہے، جو کہ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوسری بری عادات جیسے سگریٹ نوشی، کثرت سے چائے یا کافی اور دیگر مضر مشروبات کے استعمال سے روکنے کا بہترین سبب ہے۔ ناظرین محترم، جہاں روزہ انسانی جسم پر اپنے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، وہیں روزے کے بے شمار نفسیاتی اثرات بھی ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان روحانی اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے، وہیں انسانی جذبات میں بھی استحکام آتا ہے اور انسان غصہ، ڈپریشن اور لڑائی جھگڑے سے دور ہو جاتا ہے۔ جدید سائنسی نظریات کی روح سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی ذہن تصورات کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ روزے کی وجہ سے دماغ کے خلیات فضول مادوں سے نجات پاتے ہیں، تو انسان دکھ اور تکالیف کو فراموش کر کے روحانیت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، روزہ رکھنے سے جہاں بے شمار بیماریوں سے انسانی جسم محفوظ رہتا ہے، وہیں جدید تحقیقات کے مطابق اگر انسانی جسم کو بھوکا رکھا جائے تو جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے اور انسان بھوک محسوس کرتا ہے۔ اگر اس دوران جسم کو کھانا نہ دیا جائے تو ہمارا جسم ان زہریلے خلیوں کو کھانے لگتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس کو سائنسی زبان میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر کینسر سے خود کو محفوظ رکھنا ہو تو سال بھر میں تقریباً 30 دن 9 سے 10 گھنٹے تک جسم کو بھوکا رکھا جائے۔ ناظرین محترم، بے شک رمضان مبارک کے یہ 30 دن کے روزے ہمیں ان تمام مضر بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مقدسہ کا صحیح احترام کرنے اور اس میں اجر و ثواب سمیٹنے والا بنائے۔ آمین۔